السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز قصر کے مسائل۔ سفر میں قصر نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب سے عرض کیا، اللہ کا حکم ہے اگر تمہیں کافروں کی طرف سے فتنے کا خوف ہو تو قصر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اب تو امن کا زمانہ ہے، لہٰذا قصر کا جواز ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جس بات پر تمہیں تعجب ہوا ہے مجھے بھی ہوا تھا، لہٰذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصر کی رعایت اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے، لہٰذا اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سفر میں قصر نماز پڑھنا سنت ہے۔ 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھنے ہیں، اور مغرب کی جو 3 فرض ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ادا کرنے ہیں۔ طویل سفر درپیش ہو تو شہر سے نکلنے کے بعد قصر شروع کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں نماز ظہر 4 رکعت اور نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصر کے لیے قطعی مسافت مقرر نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام سے 9، 36، 38، 40، 42، 45 یا 48 میل کی مختلف روایات منقول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 میل یا 3 فراسخ یعنی 9 میل سفر کرتے تو قصر نماز ادا فرماتے۔ میل یا فراسخ کا شک یحییٰ کے شاگرد شعبہ کو تھا۔ اب اہل حدیث کے نزدیک 9 میل کی اگر کوئی مسافت پہ جاتا ہے تو اس کی نماز قصر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں بھی آپ نے ٹریول کیا، 9 میل گزر کے اور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ وہاں قصر نماز ادا کریں گے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں زمانے امن میں قصر نماز پڑھائی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قصر کے لیے مدت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے 15 اور 19 دن کی روایات منقول ہیں۔ ان میں سے 19 دن کی مدت صحیح معلوم ہوتی ہے، باقی واللہ عالم۔ 19 دن سے زیادہ قیام اگر کسی کا ہے کسی جگہ رہنے کا اور اس کا پکا ارادہ ہے تو تب وہ وہاں پوری نماز ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران ایک ہی جگہ 19 دن قیام فرمایا تو قصر نماز ادا فرمائی، لہٰذا ہم جب 19 دن ٹھہرتے کسی بھی جگہ تو قصر نماز ادا کرتے، لیکن جب 19 دن سے زیادہ قیام ہوتا تو پوری نماز ادا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلی کہ اگر کسی جگہ 19 دن رہنا ہے تو اس جگہ قصر نماز ادا ہوگی، لیکن اگر 19 دن سے زیادہ کا پلان ہے تو وہاں جا کے مکمل نماز جو ہے وہ ادا ہوگی۔ سفر کی حالت میں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ ظہر کے وقت سفر شروع کرنا ہو تو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر ظہر سے قبل سفر شروع کرنا ہو تو ظہر کی نماز مؤخر کر کے عصر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح مغرب و عشاء کی نمازیں بھی اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر عصر اسی وقت جمع فرما لیتے۔ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا ارادہ ہوتا تو نماز ظہر مؤخر کر کے نماز عصر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی ادا کر کے جو ہے اکٹھی ادا فرما لیتے۔ اسی طرح مغرب ادا فرماتے، یعنی اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب و عشاء اسی وقت جمع فرما لیتے، لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع فرماتے تو مغرب مؤخر کر کے عشاء کے وقت دونوں جمع فرما لیتے۔ یہ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سفر کے دوران 2 نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ سفر کس وقت شروع کیا۔ اگر تو ظہر کے وقت شروع کیا تو ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں، اگر ظہر سے پہلے شروع کیا تو ظہر مؤخر کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر مغرب کے وقت شروع کیا تو مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں، اور اگر مغرب سے پہلے شروع کیا تو مغرب مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ جمع کی جا سکتی ہے۔ 2 نمازیں باجماعت جمع کرنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے
تو ایک اذان اور دو اقامہ سے نماز مغرب اور نماز عشاء جمع کی، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھی۔ یہ مسلم اور نسائی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جو ہے نا، جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، وہ نہیں سفر میں ادا کرتے۔ اس میں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرض بھی جو ہے وہ آدھے کر دیے، تو پھر جو ہے سنتیں ہیں پڑھنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو مسلم و نسائی کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، تو حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مزدلفہ بھی اگر اللہ کے نبی تشریف لے جاتے تو ایک اذان اور دو اقامہ سے نماز مغرب عشاء جمع کی، مگر ان دونوں کے درمیان کوئی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا کی۔ مسافر امام کو قصر نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن مقیم مقتدی کو بعد میں اپنی نماز پوری کرنی چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیشہ قصر نماز ادا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور نماز مغرب کے سوا لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھاتے رہے، اور خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے مکہ والوں اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ وہاں 18 دن یا 19 دن تقریباً رہے، تو آپ نے وہاں قصر نماز پڑھی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی امامت وہاں کروائی، تو امامت کروائی مگر خود 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھے، اور اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، اور پھر مکہ والوں کو کہا جو پیچھے مقتدی تھے، جو مکہ کے رہائشی لوگ تھے، ان کو کہا کہ اپنی وہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ تو اس سے ایک اصول امامت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اگر امام مسافر ہے تو وہ اپنی 2 رکعتیں قصر ہی پڑھے گا، اور پچھلے جو ہیں لوگ وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ اپنی باقی 2 رکعتیں خود ادا کر کے سلام پھیریں گے۔ سفر میں وتر بھی ادا کرنے چاہیے۔ دوران سفر میں فرض نمازوں کی رکعات کی تعداد یہ ہے: فجر 2 سنتیں 2 فرض۔ اچھا یہ اصول یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی، کیونکہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے زیادہ ان سنتوں کی فضیلت ہے، تو اس لیے صرف فجر کی سنتیں آپ نے سفر میں لازمی ادا کرنی ہے۔ اس لیے فجر 2 سنتیں 2 فرض، ظہر 2 فرض، عصر 2 فرض، مغرب 3 فرض، عشاء 2 فرض 1 وتر، اور جمعہ کے 2 فرض۔ تو یہ ٹوٹل رکعات ہیں جو ایک مسافر نے سفر کے دوران پڑھنی ہے۔ دوران سفر مسافر کو نماز جمعہ کی بجائے نماز ظہر جو ہے قصر ادا کرنی چاہیے۔ البتہ جامع مسجد میں نماز ادا کرنے والا مسافر دوسروں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے۔ سفینہ، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ریل گاڑی وغیرہ میں فرض نماز ادا کرنا جائز ہے۔ کوئی خطرہ نہ ہو تو سواری پہ کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنی چاہیے، ورنہ بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ ابھی سواری سے مراد جہاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفینہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو، یعنی بحری جہاز، تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ دارالقطنی کی یہ حدیث ہے۔ تو سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی سواری سے مراد جو ہے اونٹ بھی ہو سکتا ہے، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے ٹرین بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے نا ٹرین آپ کو پتہ ہے مسلسل ہلتی ہے اور انسان کے گرنے کا اس میں آپ کو پتہ ہے خدشہ ہوتا ہے۔ جہاز میں آپ کو پتہ ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے، اس لیے جہاز میں فرض جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کے نہ گرنے کا احتمال کافی کم ہوتا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے، بعد میں خواہ کسی طرف ہو جائے۔ دوران سفر اگر سواری کا رخ قبلے کی طرف کرنا ممکن نہ ہو تو جس رخ پر بھی ہو اسی رخ پر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اسے قبلہ رخ کر کے نیت باندھ لیتے، پھر سواری جدھر جاتی اسے جانے دیتے اور نماز پڑھ لیتے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ اچھا اب یہ سواری میں بیٹھ کے جو نفل پڑھنے نا یہ جو ہے فرض نماز نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے اس سواری کو روکنا پڑے گا اور زمین پر ہی فرض نماز ادا کی جائے گی۔ اگر سنتیں اور نفل ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ سفر میں 2 آدمی بھی ہوں تو انہیں اذان کہہ کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی جو سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دونوں سفر کے لیے نکلو تو نماز کے وقت اذان کہنا پھر اقامت کہنا، پھر تم دونوں میں سے جو بڑھا ہو وہ امامت کرائی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سفر میں بھی 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں تو جماعت کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اگر ایک بندہ اکیلا ہے تو پھر تو ممکن نہیں ہے۔ تب دیکھ رہے ہیں جماعت کی نماز کتنی ضروری ہے، اور یہاں ہمارے یہاں مرد پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سفر میں سنتیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مینا میں قصر نماز ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا جان اگر آپ قصر نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا فرما لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر مجھے سنتیں ادا کرنی ہوتی تو میں فرض پورے کرتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں سنتے ہی پڑھے تو میں 4 فرض نہ پڑھ لیتا۔ تو دیکھیں سفر میں قصر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ کوئی پوری نماز پڑھے گا، پورے فرض پڑھے گا، اسے ثواب نہیں ملنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو فالو نہیں کیا۔ تو اس لیے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ وضاحت اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے جب سہولت دی ہے تو نماز قصر ہی سفر میں ادا کرنی چاہیے۔ مسافر مقتدی کو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ میں 10 رات ٹھہرے اور قصر نماز ادا کرتے رہے، مگر جب مقیم امام کے پیچھے پڑھتے تو پوری پڑھتے۔ یہ مالک نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو مسافر مقتدی ہے نا اس کو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب اوپر جو ہم نے رول پڑھا، اللہ کے نبی امام تھے، اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے اور باقیوں کو کہتے تھے نماز پوری کرو۔ اب اس میں ڈیفرنٹ سچویشن ہو گئی ہے۔ اس میں جو ہے امام مقیم ہے اور مقتدی، ان میں سے جو مقتدی سفر کر کے آئے ہیں اور اس امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پھر کیا کرنا ہے کہ اس میں مقتدی نے پورے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے عمرہ کچھ لوگوں کا 15 دن کا ہوتا ہے، کچھ کا 10 دن کا، کچھ کا اس سے بھی کم، 21 دن کا بھی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کچھ دن مدینہ میں بھی جا کے رہنا ہوتا ہے، تو ٹریول ہی کر رہا ہوتا ہے عمرہ کرنے والا بھی۔ اب مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں جب اس مقتدی اس عمرہ کرنے والے نے امام کے پیچھے فرض پڑھنے تو اس نے پورے فرض پڑھنے ہیں، کیونکہ امام وہاں کا رہائشی ہے۔ تو یہ اصول آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم سفر کر کے گئے ہیں اور وہاں کا رہائشی جو امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے پورے نفل جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ اگر کوئی کسی جگہ سفر کے ارادے سے 15 یا 18 دن کے لیے گیا ہے اور وہاں جا کے 18 دن سے زیادہ اس کو ٹائم لگ گیا ہے تو وہ نماز قصر ہی وہاں ادا کرے گا، کیونکہ پہلے اس کی نیت 15 یا 18 دن کی تھی وہاں ٹھہرنے کی، لیکن اگر پہلے ہی نیت 18 دن سے زیادہ کی تھی تو پھر پوری نماز ادا کرے گا۔ کئی دفعہ ہوتے آپ جاتے ہیں 15 یا 18 دن کے لیے، وہاں ایسی مجبوری بن جاتی ہے آپ وہاں سے نکل نہیں پاتے، کیونکہ آپ کی جو نیت جانے گی تو اس حساب سے وہاں آپ قصر پڑھتے رہیں گے، لیکن گھر سے نکلتے وقت جو نیت ہے اس سے زیادہ کی نیت ہے پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے۔ 45 میل سے تقریباً قصر نماز شروع ہو جاتی ہے۔ قصر نماز ہم ہر اس جگہ پڑھیں گے جہاں اپنا گھر نہ ہو۔ شہر سے باہر اگر کسی کا اپنا گھر ہے تو وہاں جا کے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ مثلاً آپ کا ایک گھر لاہور میں، ایک گھر کراچی میں ہے، تو وہاں وہ کراچی میں بھی آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ وہاں جا کے پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر بیٹا والدین کے گھر گیا ہے تو نماز وہاں جا کے قصر ہی پڑھے گا، کیونکہ گھر والدین کا ہے۔ اب فرض کریں اسلام آباد میں والدین اور بیٹا گیا ہے والدین سے ملنے، تو وہ وہاں جا کے قصر پڑھے گا، کیونکہ وہ گھر اس کا نہیں، اس کے والدین کا ہے۔ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو اس کے خامند کا گھر اس کا اپنا گھر ہوگا، اور اب اگر وہ والدین کے گھر دوسرے شہر ان سے ملنے جاتی ہے تو وہاں جا کر بیٹی بھی کیا پڑھے گی؟ قصر نماز۔ مگر دن وہ دیکھے جائیں گے کہ کتنے دنوں کے لیے کوئی ٹریول کر کے ادھر گیا ہے۔ نمازیں جمع کرنے کے مسائل: بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حکام کے ساتھ بارش میں اکٹھے ہو جاتے تو مغرب عشاء کی نماز بارش کی وجہ سے جمع کر لیتے تھے۔ اگر آپ مسجد گئے ہوئے ہیں اور بارش بڑی شدید ہو گئی ہے، فرض کریں مغرب کی آپ نے پڑھی ہے نماز، تو عشاء کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس اصول کو بھی یاد رکھیے گا۔
دوران سفر دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ دو نمازیں جمع کرنے کے لیے اذان ایک مرتبہ لیکن اقامت الگ الگ کہنا ضروری ہے۔ دوران سفر جمع نمازیں قصر کر کے ادا کرنی چاہیے۔ دوران حضر میں جمع نمازیں پوری پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں جمع کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ وضاحت: اگر کوئی مجبوری ہو تو نماز ظہر اور عصر اور مغرب عشاء اکٹھی کی جا سکتی ہیں، جیسے بارش وغیرہ اکثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے نماز قصر کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سنت طریقے سے جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، کسی بھی مجبوری میں دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ جیسے کوئی آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، آپ تو نمازیں جمع کر سکتے ہیں، مگر مہمان کبھی کبھار آئیں، آپ نے کہیں بازار جانا ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میرے گھر آنے تک نماز نکل جائے گی، اس میں آپ دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے کبھی کبھار بازار جانا، ہر روز بازار جانے والا معاملہ اس کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ نے کسی شادی میں جانا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء جمع کر سکتے ہیں، مگر اگر کبھی کبھار شادی میں ایسا معاملہ ہو، یہ نہیں مہینے میں آپ کو 10 شادی آئی ہوئی ہیں تو آپ ہر روز ہی جاتے ہوئے دو نمازیں اکٹھی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔